أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بحمدللہ سورۃ الزمر کی تفسیر جاری ہے، اور آج 24واں پارہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ پس کون ہے بڑا ظالم؟ فمن پس من کون ہے اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو کذب علی اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلا دے سچائی کو، اِذْ جَاءَهُ جب کہ وہ اس کے پاس آئی۔ تو یہاں دو بندوں کا ذکر ہے، ایک کذب علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، اور دوسرا کذب بالصدق سچائی کو جھٹلانے والا۔ ان دو بندوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اظلم اصل میں ظلمت اندھیرے کو بولتے ہیں۔ جب اندھیرا ہو جائے تو کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اندھیرے میں شے کہیں اور کی ہوتی ہے اور انسان کہیں اور رکھ دیتا ہے، اور یہ ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کہ کسی شے کو اصل جگہ پر نہ رکھنا، کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ظلم ہے، جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھنا ہی عدل ہے، اور وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلائے صدق کو، سچائی کو، حق کو، اِذْ جَاءَهُ جب کہ وہ آئی اس کے پاس۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، اور سب سے بڑی اور خطرناک صورت یہ ہے کہ شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت توحید کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور ایک بندہ اس کی عبادت نہیں کرتا، شریک مقرر کرتا ہے اور شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جھوٹ باندھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی باتیں، خود ساختہ باتیں، اپنی رائے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے اور اس کو دین کے کھاتے میں ڈال دے۔ یہ بھی کذب علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلائے صدق کو، سچائی کو۔ مطلقاً سچائی اور صدق دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی کوئی آیت آ جائے اس کو جھٹلا دے، حدیث آ جائے اس کو جھٹلا دے اور قبول کرنے سے انکار کر دے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور صدق کو جھٹلانے والا، سچائی کو جھوٹ کہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حق اور صدق ہے، کتاب و سنت سچائی ہی سچائی ہے، اور کتاب و سنت کو جھٹلانا سچائی کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس مقام پر دو چیزیں بڑی بھیانک ذکر کی گئی، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور اسی کے ضمن میں ایک چیز اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ تبھی حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید ہے، فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. مجھ پر جھوٹ باندھنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، کیونکہ میری ہر کہی ہوئی بات اللہ کی بات ہے. فمن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول اللہ کی بات پیش کرتا ہے. اسی طرح رسول کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرو گے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کی مترادف ہے، اور ایسے بندے کے لیے بڑی خطرناک وعید ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. فرمایا کہ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر ایسی باتیں کسے یا منسوب کرے جو میں نے نہیں کی ہیں، باتیں اس کی اپنی ہیں اور ہماری طرف منسوب کر رہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی دنیا میں طے کر لے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم میں ہی جانا ہے. وعید شدید ہے یہ. تو اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو جان بوجھ کے موضوع قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت قصے، موضوع روایتیں، اور کوئی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ بھی ضمن میں داخل ہے. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے فی جہنم، جہنم میں، مثوی ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے. تو کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں، اور کہاں جائیں گے وہ؟ اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو کافر کون ہیں؟ جن کا پیچھے ذکر ہوا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور صدق کو جھٹلانے والے. حق تو یہ ہے کہ جب صدق آ جائے، کتاب و سنت آ جائے، تو آمنا و صدقنا کہے کہ ہم نے مانا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی. سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی. اور اگر سمعنا و عصینا کہہ دے کہ ہم نافرمانی کریں گے، حق کو جھٹلائیں گے، صدق کو جھٹلائیں گے، تو یہ پھر کفر کی بات ہے. نہ ماننا اور ہے، جھٹلانا اور ہے. اللہ کی شریعت کو جھوٹ کہہ دینا اور کذب کی طرف منسوب کر دینا، یقیناً یہ کلمہ کفر ہے، اور ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم. اور والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ ذات، وہ شخصیت، جاء بالصدق، جو صدق لے کر آئی. بالصدق کی بات عدیہ کی، جاء کا معنی آنا، لیکن آگے چونکہ با اس کو متعدی بناتی ہے تو لانا. وہ ذات، جو وہ شخص جو صدق لے کر آیا، سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی. اولئک المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. والذی جاء بالصدق، سچائی لانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدق بھی، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ آپ کے مومن امتی، متقی پرہیزگار، آپ پر سچا اور قوی اور مضبوط ایمان لانے والے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو ان سب کو متقی کہا گیا. اور بعد مفسرین نے والذی جاء بالصدق، کہ جو سچائی لے کر آیا، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بھی، اور جس نے تصدیق کی اس کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ کی دعوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور سچا کہنے والے ابو بکر صدیق تھے. تو چونکہ ان کو اولیت اور سبقت کا شرف حاصل ہے، اس لیے یہاں صدق بہی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں حق لے کر آیا
قل تم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو پہلا تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، تم بعد میں آئے، میں نے دعوت پیش کی، تم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ بالکل آغاز نبوت کا دور تھا، عمرو بن عبسہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ تم بعد میں آنا جب دیکھو کہ ہمارا معاملہ مستحکم ہو چکا، مضبوط ہو چکا۔ اس نے سوال کیا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، اب تک اس دین پر آپ کی پیروی کس کس نے کی ہے؟ فرمایا کہ دو بندوں نے، عبد و حر، ایک غلام اور ایک آزاد۔ غلام کون ہے؟ بلال حبشی، اور آزاد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو صدق بہی، چونکہ پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے صدق بہی کا مصداق ابو بکر کو قرار دیا ہے۔ اور اولئک المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، حق لانے والا بھی متقی ہے، حق کو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے، مگر یہ کام بعد میں علماء نے کیا، پڑھا اور پڑھ کر اپنی قوموں میں گئے، حق لے کر، کتاب و سنت کو لے کر اور سچی دعوت کو لے کر۔ تو جاب صدق میں امت کے علماء بھی شامل ہیں، امت کے دعات بھی شامل ہیں، اور صدق بہ میں عموم ہے، جنہوں نے دعوت کو سنا اور قبول کر لیا، تصدیق کر لی، وہ سارے اس میں داخل اور شامل ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، لہم ان کے لیے، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے ملے گا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ دنیا میں ان کی مرضی نہیں تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا میں مرضی نہیں تھی، دنیا کی زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، کتاب و سنت کا تقید اختیار کر کے۔ اب جب قیامت قائم ہو کہ جنت میں داخل ہو گئے، اب کوئی مجبوری نہیں اور کسی قسم کو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آزادی، جو چاہیں گے ملے گا۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے، ما جو یشاءون چاہیں گے وہ، عند ربہم پاس ان کے رب کے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے محسنین کا۔ محسن حسن سے احسان کرنے والا، اچھائی کرنے والا، نیکوکار، جس کی اچھائی اور نیکی اللہ کے نبی کی سنت پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، یہ محسن ہے۔ اور محسن کا بدلہ یہی ہے، اب قیامت قائم ہو کہ جنت کا داخلہ مل جائے گا، اب جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں، اب ان کی پوری مرضی ہے، ان کی پوری خواہش ہے۔ دنیا میں خواہش نہیں تھی، دنیا میں وہ پابند تھے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے، اللہ اور اس کے رسول کے امر کے، اپنی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو بندہ مقام رب سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روکا خواہشات نفس، بلکہ اپنے اوپر نافذ کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، تو ان کے لیے پھر جنت میں کیا ہوگا؟ جو چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ محسنین کا، اچھا کرنے والوں کا، نیکیاں کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ دور کر دے اللہ تعالی عنہم ان سے، اسوأ الذی عملوا، وہ بدترین عمل، بدترین کام، عملو جو انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ بدترین کام ان سے دور کر دے،
مثلا ایک بندہ کافر ہے، کفر کی حالت میں بدترین کام کرتا رہا، شرک کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، جب اسلام قبول کر لے گا، عمل صالح کی طرف آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو اور عمل صالح کو اس کے بدترین اعمال کا کفارہ بنا دے گا، سارے جھڑ جائیں گے۔ اور ایک مسلمان بندہ ہے اور وہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اس کے بہت سے عمل ایسے ہیں جو اس کے بدترین اعمال کا کفارہ بن جائیں گے، جیسے ہجرت ہے، حج ہے، یہ وہ نیکی ہیں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ او کما قال، اسلام قبول کر لینے سے ما قبل کے گناہ گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کر لینے سے ما قبل کے گناہ گر جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، اور حج کر لینے سے بھی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے یہ کرم اور فضل کی وسعت ہے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے اسوأ الذی عملوا، بدترین ان کے عمل جو انہوں نے کیے، یجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، اور جزا دے، بدلہ دے ان کو ان کا اجر بأحسن الذی کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے اس سے کہیں بہترین۔ یہ اس کا فضل ہے۔ عدل کیا ہے؟ ایک نیکی کی، ایک نیکی اس کو لکھ دی، اجر دے دی، ایک اجر دے دی۔ ایک گناہ کیا، ایک گناہ لکھ دیا، یعنی ایک گناہ کی ایک سزا ایک نہیں لکھا جائے گا، اور ایک نیکی کی ایک ہی نیکی، ایک ہی بدلہ۔ مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ عدل سے زیادہ فضل پر ہے۔ یہ بات یہاں فرمائی، یجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، اللہ ان کو جزا دے ان کے اجر کی، بأحسن الذی کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ، کہیں خوبصورت۔ یہ بات طے شدہ نا کہ ہر نیکی کی 10 گنا جو ہے وہ اجر تو ہے ہر نیکی کا۔ یہ بڑھ سکتا ہے، یہ اجر 70 گنا ہو سکتا ہے، 700 گنا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کیا ذرے کے برابر، اس کا وزن بڑھ جائے، پہاڑ بن جائے وہ، تو اس کے حسنات کے میزان میں، ترازو میں کتنا وزن بن جائے گا۔ عمل ایک کیا ہے، اللہ نے 700 بنا دیا۔ عمل ذرے کے برابر کیا، اللہ نے پہاڑ بنا دیا۔ تو نیکی بڑھتی ہے تعداد میں، حجم میں، وزن میں۔ یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی کہ اللہ ان کو جزا دے ان کے اجر کی، ان کے عمل سے کہیں زیادہ، کہیں خوبصورت۔ اور جہاں تک گناہوں کا معاملہ، گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل کار فرمائے۔ چنانچہ گناہ کو بخش دینا اللہ کا فضل ہے، گناہ کو چھپا دینا اللہ کا فضل ہے، اور گناہوں کو نیکیاں بنا دینا اللہ کا فضل۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اجعلوها حسنات، قیامت کے دن ایک بندہ گناہ پیش ہو رہے ہیں، جب گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ یہ اس کا فضل کا معاملہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو؟ عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کا؟ اللہ کافی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی کفایت کرے گا۔ ایک قرأت میں عبادہ بھی ہے، عبد کی جمع،
عبدہ واحد ہو تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ جمع ہو تو مراد جملہ مومنین۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بھی کفایت کرے گا اور سارے مومنین سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کافی، دنیا کے ہر شر سے بچانے پر قادر، دنیا کے سارے معاملے سنوار دینے پر قادر۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت پر شک نہ کرو، بلکہ اس تکلیف کا معنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا اجر بڑھانا چاہتا ہے، درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، ایسا وہ راضی۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے بقدر ایمان، ایمان کی ایسی قوت ہوگی ویسا امتحان ہوگا۔ کوئی تکلیف اگر آتی ہے، کوئی مشکل اگر آتی ہے تو یہ اللہ کی کفایت میں عجز نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت بالغہ۔ بعض بندوں کو وہ آزمائش میں جھنجھوڑتا ہے اور بندوں کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر کر کے اونچے درجات پر پہنچ جاتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور ڈراتے ہیں یہ لوگ آپ کو، یخوفون ڈراتے ہیں کا آپ کو، بالذین من دونی ان لوگوں کے ذریعے جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ، اپنے معبودوں سے۔ کہتے ہیں اگر تم ہمارے بتوں پر تنقید کرو گے، معبودوں پر تنقید کرو گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہ معبود آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں، موت تک دے سکتے ہیں، خطرناک امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کو آستانوں پر کوئی درخت ہے بیری کا یا فلاں، کوئی اس کی شاخ توڑے گا تو قبر اور اس کی ٹانگ توڑ دے گا، اور موحد بندوں نے درختوں کے درخت اکیڑ کے پھینک دیے، کچھ نہیں کر سکے اور کچھ کرنے جوگے بھی نہیں۔ تو مشرکین کا وتیرہ ہے کہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو اپنے خداؤں سے ڈراتے ہیں۔ تو ڈرنے کی کون سی چیز؟ تمہارے یہ بت گونگے بہرے نہ ہل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بچا سکتے ہیں، ان کا کیا خوف ہے؟ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، يُضْلِلِ فعل اللہ فاعل، اور یہ من مفعول مقدم، جسے بھی گمراہ کر دے اللہ تعالی، فما لہ من ہاد، نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ اللہ گمراہ کر دے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، قبروں کے مردے آ جائیں، دنیا کا ذرہ ذرہ کھڑا ہو جائے اس کو سمجھانے کے لیے، ہدایت نہیں دے سکیں۔ اللہ کی مہر لگ گئی، کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ کرنا یا ہدایت دینا اس کے ارادے کے تحت، مشیت کے تحت ہے۔ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت اس کو پسند ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہی اس کو ناپسند ہے، مگر دونوں کام اس کے ارادے اور مشیت کے ساتھ۔ کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ کی مشیت سے، اس کے ارادے سے، اور کوئی ہدایت پاتا ہے تو اللہ کی مشیت اس کے ارادے سے، مگر ہدایت اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور گمراہی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل۔ تو اللہ کسی کو ہدایت کیوں دیتا اور کسی کو گمراہ کیوں کرتا؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت بھیج کر حجت قائم کر دی ہے، یہ نیکی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، انبیاء کی دعوت موجود ہے، کوئی تم پر پکڑ اور پابندی نہیں ہے۔ جیسے تقدیر کے امور میں سختی اور پابندی ہے، جو لکھ دیا ویسا ہی ہوگا، مگر یہاں اللہ نے آزادی دے رکھی
یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا، پوری آزادی۔ اب ایک بندہ جنت کا راستہ چن لیتا ہے تو اللہ کی چاہت بھی یہ ہوتی، اللہ ایک بندہ جہنم کا راستہ چنتا ہے، اللہ کی مشیت بھی یہ ہوتی کہ یہ جنتی ہو اور یہ جہنمی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے جنت کا اہل کون ہے اور جہنم کا اہل کون ہے۔ جو جنت کا اہل ہے وہ کیوں ہے، اور جو جہنم کا اہل وہ جہنم کا اہل کیوں ہے، یہ اس کا راز ہے، یہ اس کی تقدیر۔ یہاں پہنچ کے خاموش ہو جاؤ، کوئی گفتگو نہ کرو، کوئی سوال جواب نہ کرو۔ اللہ کا علم، اس کی تقدیر، جس کا کسی کو علم نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی منسوب کی گئی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ یہ ہادٍ کی تنکیر، تنوین، نکرہ، مانا کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اللہ دل پر مہر لگا دے، کوئی توڑنے والا نہیں، اور اللہ ہدایت دے دے، ہدایت پر پختگی دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز انتقام، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزیز، غالب، طاقت والا اور انتقام لینے والا؟ اگر کوئی گمراہی پر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اللہ بڑا غالب ہے، طاقت والا ہے، انتقام لینے والا ہے، گمراہی کی سزا دے گا۔ اللہ ہر شے پر قادر۔ تو یہ سارے معاملے اللہ کے سپرد۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر سوال کریں آپ ان سے، وَلَئِن، اور اگر سألتا، سوال کرے تو، ہم ان سے، کیا سوال؟ من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ سب سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو، آسمانوں کا اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ تعالی۔ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے تو وہی مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو غیروں کو کیوں پکارتے ہو؟ جب وہ خالق اور مالک ہے تو خالق ہی در حقیقت معبود ہوتا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق معبود ہوتا ہے۔ جب خالق مان لیا تو دو چیزیں ماننی پڑیں گی، ایک یہ کہ معبود بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ جب معبود وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور جب مالک وہی ہے تو اسی کو پکارو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرو۔ ہر حاجت کا وہ مالک ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو کیا تضاد تمہارے عقیدے میں؟ ایک طرف اللہ کو خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، دوسری طرف غیر اللہ کو پکارتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو۔ یہ تضاد فکری، عقیدے کا تضاد ہے۔ قل، کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم نے دیکھا جو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ کہ مالک اللہ ہے، پکارتے کسی اور کو۔ ہر شے کا مالک، ہر نعمت کا مالک اللہ، ہر شر ڈالنے والا اللہ، ہر خیر دینے والا اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ پھر پکارتے کسی اور کو۔ پوچھو ان سے، ان ارادن اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی تکلیف کا، اللہ مجھے کسی تکلیف کے پہنچانے کا ارادہ فرما لے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس تکلیف کو کھول سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، زائل کر سکتے ہیں؟ اتنی قدرت ہے ان میں۔ او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمت کا، هل هن ممسکات رحمتہ، کہ اس رحمت کو وہ روکنے والے ہیں؟ نہیں۔
نہ وہ اس نقصان کو زائل کر سکتے ہیں نہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں، تو پھر وہ مالک نہ ہوئے۔ مالک کون ہے؟ جو نقصان روکنے پر قادر ہو، نقصان پہنچانے پر قادر ہو، رحمت دینے پر قادر ہو، رحمت روک لینے پر قادر ہو، وہ مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اللہ نے کائنات کو خلق کر کے چھوڑا نہیں، پوری کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی، حتیٰ کہ درخت کے ایک پتے کی بھی، وہ بھی اللہ کے امر کے بغیر جھڑ نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ جب خالق وہ اور مالک وہ ہے تو کس غیر کی عبادت کا، کسی غیر کو پکارنے کا سوال کیا ہوا؟ خالق ہی مالک اور خالق ہی معبود ہے، تو اس کی عبادت کرو، اور جب وہی مالک ہے اسی کو پکارو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرو۔ مالک اس کو مانتے ہو، حاجتیں کسی اور کے سامنے لے جاتے ہو۔ یہ تضاد ہے عقیدے کا اور فکر کا۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، صرف اسی پر توکل کریں، یہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ وہ کارساز ہے۔ توکل اور بھروسہ اسی ذات پر ہوتا ہے جو آپ کا کام پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ وہ توکل کے قابل، جو توکل کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم ما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر توکل کر لو کما حقہ، جسے توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ پرندہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اس کا توکل کیسے؟ یغدو خماسا وتروح بطانا، یہ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، رات کو لوٹتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ کوئی بچے اگر اس کو گھونسلے میں ہوں ان کا بھی رزق لے کر آتا ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی کسب ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی کارخانہ ہے، صرف اللہ پر توکل۔ تم توکل کر لو، جیسے پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے تم گھروں سے نکلو، تو اللہ کسی کو محروم نہیں لوٹائے گا۔ توکل کر کے دیکھو تو علیہ یتوکل المتوکلون، صرف اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر، جہاں موجود ہو عمل کرو، اپنی جگہ پر عمل کرو۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، اپنی جگہ میں بھی عمل کرتا ہوں، اپنی جگہ تم بھی عمل کر لو۔ پھر فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ من یاتیہ، کس کے پاس آتا ہے عذاب یخزیہ، جو اس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، دائمی عذاب اترتا ہے۔ جو پہلا عذاب ہے رسوا کرنے والا وہ دنیا کا عذاب ہے، اور جو دائمی عذاب دوسرا وہ آخرت کا عذاب ہے۔ عمل کرو تم بھی، میں بھی عمل کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ۔ دنیا میں عذاب کس کو ملتا ہے، قیامت کا عذاب کس کو ملتا ہے؟ مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا گیا تھا، دنیا کا عذاب چکھا انہوں نے۔ جنگ بدر میں 70 صنادید قریش قتل ہوئے، یعنی 70 سردار مارے گئے۔ کوئی اس سے بڑی ذلت ہے؟ ان سب کو جمع کر کے اکثر کو قلیب بدر میں پھینک دیا گیا، بدر کے کنویں میں۔ اور اللہ کے نبی اس سے ان سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا، عذاب کا، تم نے اس کا حق ہونا دیکھ لیا؟ میں نے حق ہونا دیکھ لیا۔ اللہ نے مجھ سے نصرت کا اور مدد کا وعدہ کیا، اور اللہ نے بدر کے میدان میں میری مدد کی۔ وعدہ سچا ہو گیا۔ تم سے وعدہ تھا تذلیل کا،
شکست کا، ذلت کا، اس دردناک عذاب کا تم نے دیکھا؟ امیر عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت میری بات اللہ ان کو سنا رہا ہے، حالانکہ ہے مردار، کچھ نہیں سن سکتے، اس وقت سنا رہا ہے ان کی حسرت، ان کی پریشانی، ان کی ندامت، پشیمانی، 70 صنادید قریش، ان کے سردار کس طرح مارے گئے اور کس طرح کنویں میں پھینک دیے گئے اور ڈال دیے گئے۔ یہ دنیا کا عذاب ذلیل کرنے والا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے؟ آخرت کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ کہ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، اور الکتاب، الکتاب قرآن پاک، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ۔ عربی کی فصاحت آپ دیکھیں، چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں 5-6 باتیں بیان ہوئیں۔ کتاب اتارنے والے کون ہیں؟ ہم۔ اتاری کس پر؟ آپ پر۔ کیا اتارا؟ کتاب۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اور کتاب اتارنے کی بنیاد کیا؟ حق کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں ایک جملے میں ادا ہوگی۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے اتاری، علیک آپ پر، الکتاب الکتاب، قرآن و سنت، للناس لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جس نے ہدایت اختیار کر لی تو اپنی جان کے لیے کی، اس نے، اس کا فائدہ اس کو ہے۔ فمن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما يضل علیہا، بے شک وہ گمراہ ہوگا اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف۔ ہدایت پائے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کو اپنے خود کو فائدہ ہے، خود کو فائدہ، دنیا کی رفعتیں، دنیا کی کامیابیاں، قبر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، یہ معمولی فائدہ نہیں۔ اور جو گمراہ ہو گیا وہ گمراہ اپنے خلاف ہوگا، نقصان اس کو خود کو ہوگا۔ دنیا کی ذلتیں، قبر کا عذاب، آخرت کا دائمی عذاب، سب اس کو حاصل ہوگا اور لاحق ہوگا۔ تو ہدایت کا فائدہ کس کو؟ خود تمہیں۔ گمراہی کا نقصان کس کو؟ خود تمہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر وکیل، ذمہ دار، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا، دعوت پیش کر دینا، توحید سنا دینا، اور آپ نے سنا دی۔ اس وقت 3 عقیدوں کی بات ہوتی تھی، توحید کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کی رسالت کا عقیدہ، اور آخرت کا عقیدہ۔ یہ 3 پیغام آپ نے پہنچا دیے، انہوں نے قبول نہیں کیے۔ قبول بعض نے کیے، ان کو فائدہ ہے، اپنی جان کے لیے فائدہ، اپنی ذات کے لیے فائدہ۔ جنہوں نے نہیں کیے ان کا اپنا نقصان۔ آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے نگران یا داروغے نہیں ہیں، پہنچانا آپ کا کام۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں، ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور ایک خوفناک تمہاری حالت ہو اور کہو کہ اغثنی، مجھے بچا لیجئے، مجھے چھڑا لیجئے۔ اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا، دین سنا دیا تھا، تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ تو قبول کر لو گے تمہارا اپنا فائدہ، جنت کی وراثت، دنیا کی کامیابیاں، قبر کی کامیابی، اور قبول نہیں کرو گے اپنا نقصان ہے، دنیا کی ذلت جیسے اہل بدر کی ہوئی، قبر کا عذاب ان کو لاحق رہے گا، برزخی عذاب قیامت تک لاحق رہے گا، اور پھر قیامت کا دائمی عذاب ان کے سامنے ان کا مقدر ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ تم آج عقل سے کام لو، حق کو قبول کر لو، باطل کو جھٹلا دو، اور جو بھی حق اس کی تصدیق کر کے اس کو مان لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی مستقل توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔